الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحجہ کا مہینہ میرے اور آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس مہینے میں قریب قریب ہم داخل ہی ہونے والے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ مہینے میں داخل ہو جائیں تو بہتر ہے کہ ہمارے لیے اس مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں جو مجھ پر اور آپ پر تربیت کے میدان میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو آج جو عنوان لے کر آپ کے سامنے گفتگو میں کروں گی تو اس کا عنوان ہے عید الاضحیٰ اور تعلق باللہ. سامعین کرام، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے. اس مہینے کی آمد پوری دنیا کے اندر چہل پہل سے پیدا کر دیتی ہے. ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدا، اور معاشرے کے چند افراد کو اپنا گھر، تجارت، بچے، رشتہ دار سب چھوڑ کر مکے کی طرف رواں ہوتے ہوئے میں اور آپ دیکھتے ہیں. اور پوری دنیا میں اتنا ہی نہیں، جو بقیہ لوگ باقی اپنے اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے سرگرم عمل نظر آتے ہیں. اس عید کی خوشیاں جہاں اللہ رب العالمین نے سال میں دو خوشیاں امت مسلمہ کو عطا کی ہے، ایک ہے عید الفطر کی اور دوسرا ہے بقرہ عید کی. یہ دونوں عیدوں کو ساری امت بڑی خوشیوں کے ساتھ اسے مناتی ہے. ہر عید جو اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو عطا کی ہے یہ یوں ہی عطا نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے امت کی ایک اٹھانا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، ان کے اندر شعوری احساسات پیدا کرانا ہے، اور ان کے اندر وہ احساس پیدا کرانا ہے جس مقصد کے تحت اس دنیا میں انہیں اتارا گیا ہے، جس مقصد کے تحت انہیں اس دنیا میں تخلیق کیا گیا ہے. اسی مقصد ہی کے تحت انسانوں کو ہر جو ہے اللہ کی طرف سے ہر ادا جو تہوار کی شکل میں ہو یا مختلف جو ہے احکامات کی شکل میں ہو، سب کچھ جو ہے ایک تربیت کا ایک میدان ہوتا ہے جہاں انسانوں کی تربیت کرائی جاتی ہے. کل پچھلی کلاس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ ایک حاجی سفر حج کو باندھتا ہے، مناسک حج ادا کرتا ہے، اس کی ہر ادا اللہ رب العالمین نے تربیت کے ساتھ اس کا تزکیہ کا سامان کرتا ہے. بالکل اسی طرح جو لوگ اس خانہ کعبہ کی زیارت نہ کر سک رہے ہوں اور جو ہے پیچھے رہ گئے ہوں، وہ بھی اس جو ہے عید کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جسے بقرہ عید یا عید الاضحیٰ کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں. اس میں بھی پوری دنیا ایک جو ہے عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ ہے قربانی کے جانور خریدے جاتے ہیں. اس مہینے میں مختلف جو ہے الگ الگ آس پڑوس کے سارے لوگ بزنس کے لیے اپنے بکرے، اپنے گائیں اور اپنے اونٹ اور مختلف بھیڑ لے آ کر اسے بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک بڑا ہنگامی ماحول اس ذی الحجہ کے مہینے میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. کیا آپ نے اس عید کو اتنے سال جو منایا ہے اس پر کبھی غور کر کے دیکھا کہ آیا اس مہینے کی اتنی جو ہے چہل پہل اور اتنی دوڑ دھوپ آخر کیوں ہے؟ اور اس کے ذریعے سے کیا صرف خوشیاں منانا ہی مقصود ہے یا پھر اس کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت مقصود ہے؟ کبھی ہم نے غور و فکر کر کے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو آئیے اپنے آج وقت مقررہ میں اس بات پر ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ آیا اس عید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کیا جو ہے سبق اور پیغام دینا چاہتا ہے. سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اس دوڑ دھوپ جس میں مختلف جو ہے کام اس میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں قربانی کے جانور بیچے جا رہے ہیں اور کہیں قربانی کی جا رہی ہے، لوگ چہل پہل محسوس کر رہے ہیں، حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ان سب کے سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے وَاتَّخَذُوا مَن مقام ابراہیم مصلی، اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. یہی وہ ادا ہے جو مناسک حج کے طور پر لوگ خانہ کعبہ کی طرف رواں ہو کر مکے کی وادی میں سر انجام دیتے ہیں. دوسری طرف
طرف قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، یعنی ساری دنیا کے مسلمان جو بھی دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں انہیں حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ کی اتباع کرو۔ دوسری طرف کہا گیا ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو اور جو اللہ کے لیے یکسو ہو گیا ہے۔ سامعین اکرام، اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، اپنے مناسک سے متعلق واقفیت حاصل کرو، تم میراث ابراہیم کے امین ہو۔ سامعین اکرام، یہ تمام احادیث، یہ تمام آیتیں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ساری دوڑ دھوپ کی پوری تصویر کشی کھول کر بتا دیتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند آئی، اور اسے ساری دنیا کے لیے، چاہے وہ مناسک حج انجام دے رہے ہوں یا مطلب جو ہے وہ گھروں میں ہی مقیم ہوں، ان سب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی اتباع وہاں مطلب جو ہے فرض قرار دی گئی، اور اسی حساب سے اسی عید میں خوشیاں مناتے ہوئے اور اس کی ادائیگی کرتے ہوئے میں اور آپ امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، آخر وہ ادائیں کیا تھی؟ آخر وہ ایسی مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے کام تھے جسے اللہ رب العالمین نے پوری امت مسلمہ کے لیے یہ شاعر میں رکھ دیا، ان نشانیوں میں سے رکھ دیا، ان اراکین میں سے رکھ دیا، اور اس کی اتباع کرنے کی تلقین قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی۔ سامعین اکرام، اس تقریر کا جو عنوان ہے عید الاضحیٰ اور تعلق باللہ، ان دو الفاظوں کے ساتھ اس پوری تاریخ کو اس میں سمیٹ لیا گیا ہے۔ ایک ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ آخر ہے کیا؟ عید الاضحیٰ دراصل مطلب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی اتباع ہے، جس کی تلقین قرآن مجید مجھے اور آپ کو کرتا ہے۔ آخر یہ اسوہ کیا ہے، اس پر ہم مختصراً مطلب جو ہے گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے ہر مطلب سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی مطلب جو ہے اتباع کرنے کی تلقین کے ساتھ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے قرآن مجید میں مخاطب کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، وہی ابراہیم علیہ السلام تھے جو شہر عراق کے عرش شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ایک بت پرست اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والے فرد تھے۔ آپ کا گھرانہ عزت دار تھا، شہرت یافتہ تھا، امیر خان گھرانہ تھا۔ آپ کے والد کا نام تاریخ بتاتے ہیں کہ آزر تھا، جو نمرود کا مشاورتی ممبر اور مطلب جو ہے بتوں کو تراشتا تھا۔ وہاں عراق کے جو حکومتیں سر انجام دے رہی تھی ان کے سربراہ کو نمرود کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ سامعین اکرام، اسی شہر کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ کواکب پرستی اور بت پرست تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان سب کا بڑا بت بیل تھا اور اس سے چھوٹے بے شمار دیوی دیوتا تھے، ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ اس قوم کا عقیدہ تھا کہ ستارے معبودوں کے ارادے کی خبر دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے خوش بختی اور نحوست کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ ان ستاروں کے حرکات کے ذریعے سے آندھی، بارش، طوفان، سیلاب، پیداوار اور بادشاہوں کی فتح و شکست کا پتہ لگایا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں، ایسے مطلب جو ہے سیاسی ماحول میں، ایسے گھرانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ سامعین اکرام، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوش سنبھالا تو انہوں نے اپنے اطراف میں شرک کو مطلب جو ہے محسوس کیا تھا، اور اس شرک کو دیکھ کر وہ بیزار سے محسوس ہونے لگے تھے۔ اس وجہ سے قرآن مطلب جو ہے ان کی طرف مطلب اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا خدا ہے، مگر وہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے سورج کو دیکھا کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، وہ بھی مطلب جو ہے غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ستاروں کو مانا، مختلف مطلب جو ہے جو نباتات تھے ان کو بھی مطلب جو ہے محسوس کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے تھے، آخر پکار اٹھے کہ سب میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَامِلِينَ، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اسی طرح حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی مطلب جو ہے قرآن مجید میں مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا گیا، اور اس نوح کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا تھا، یعنی یہ وہ پاکیزہ روح تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام مطلب جو ہے شرکیہ چیزوں کو مطلب جو ہے پرے کر دیا اور ڈھونڈ نکالا خدا رب العالمین کو۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ اشرف المخلوق ہونے کا ثبوت جس کے ذریعے سے یہ ادا اللہ رب العالمین کو پسند آئی، جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہترین انداز میں ڈھالا اور تربیت کا سامان پیدا کیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا پیغام انہوں نے اس وادی کے اندر جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہاں شرکیہ ماحول تھا، مختلف قسم کے بتیں وہاں موجود تھے، ان سب کے درمیان میں اللہ کے دین کے قلبے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، تنے تنہا اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے تو قرآن کہتا ہے قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اچھا نمونہ ہے۔ یہی وہ ادائیں ہیں جسے عید الاضحیٰ پر ہم مطلب جو ہے بڑے شوق کے ساتھ، بڑے خوشیوں کے ساتھ اس عید کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، اس بات کو اگر کھول کر دیکھا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، اس میں سب سے پہلی شک جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے وہ دعوت دین ہے۔ دعوت دین کے لیے یہ آپ علیہ السلام نے بڑی مطلب جو ہے کاوشیں کی ہیں، اس میں انہوں نے اپنے اطراف میں اس شرکیہ ماحول کو دیکھا تو صرف زبانی اعتراف کے ساتھ اسے خاموش بیٹھے ہوئے نہیں رہے، بلکہ عملاً مطلب جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کے دین کی تصدیق انہوں نے کی، اور اللہ کا جہاں جہاں حکم آیا سر تسلیم انہوں نے خم کر دیا۔ گھر کے ماحول کو دیکھا، ماں سے مخاطب ہوئے، تاریخ بتاتی ہے کہ گھر میں اپنی ماں سے پوچھا میرا پالنے والا کون ہے؟ ماں نے کہا کہ میں، اور مطلب جو ہے آپ کو کون پالتا ہے؟ اس نے کہا کہ تیرا باپ۔ پھر میرے باپ کو کون پالتا ہے؟ کہا کہ نمرود۔ اور نمرود کو ماں پریشان ہو اٹھی، گھبرا اٹھی، اور اس نے باپ سے شکایت کر دی تھی۔ باپ نے کہا تھا کہ میں تجھے بنایا اور مجھے میرے باپ نے بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً مخاطب ہو کے کہا تھا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھتا ہوں کہ وہ رو رو کر اللہ سے اولاد مانگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں باپ احمقانہ مطلب جو ہے جواب دیتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو نہیں لگتا۔ وہ جواب کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ بیٹا، خدا انسان کو بنانے میں مدد کرتا ہے، اس لیے اس سے مدد لینی چاہیے، اس مدد کے لیے خدا کو چڑھاوے چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب جو ہے کیا طریقہ اپنایا؟ سورہ انعام آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ باپ جھلا اٹھا تھا اور اس نے پکار کر کہا تو سیانی عمر کا ہوتا تو میں کلہاڑے سے تیرا سر پھوڑ کر رکھ دیتا، بس خاموش ہو جا، ابھی تو نہ سمجھ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کام مطلب جو ہے خاموش نہیں رہے، بلکہ سورہ مریم آیت نمبر 43 میں ان کی ادا بتائی گئی، کہا گیا کہ اللہ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 46 میں مزید آگے بڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین اس ادا کو کس طرح پیش کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف روشنی اس طرح ڈالی ہے۔ باپ نے کہا کہ ابراہیم تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ یہ وہ مطلب جو ہے طریقہ کار تھا جہاں انہوں نے گھر کی دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے شروعات کی، ماں سے کی تو ماں نے باپ کو شکایت لگا دی، باپ کے سامنے واضح طور پر کھول کر مطلب جو ہے بات کو واضح رکھ دیا گیا، مگر باپ نے اس بات کو ماننے کی بجائے کہیں احمقانہ جواب دے کر خاموش کرنے کی کوشش کی۔ پھر بھی مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی ابتدا کر دی تو وہاں مطلب جو ہے کہہ دیا گیا کہ میں مطلب جو ہے تیرا سر پھوڑ کر رکھ دوں گا، اور تو مطلب جو ہے گمراہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے اگر تو یہ بات مان کر خاموش نہ رہا تو پھر میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام خاموش نہیں رہے، انہوں نے قوم کے جو اطراف میں لوگ تھے، ان کے دوست تھے، ان سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے دعوت حق پیش کیا، شاید کہ وہ مان جائیں۔ اس ادا کو سورہ شورى آیت نمبر
70 سے 74 میں مطلب جو ہے باقاعدہ اس کا اظہار کیا گیا۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا چیزیں ہیں جس کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری یہ سنتے ہیں جبکہ تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم تو اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کرتے ہیں؟ کھول کر واضح طور پر ان کی آنکھوں کی پٹی اتار دی گئی۔ انہوں نے خود اعتراف کر دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کی پچھلی جو روایات آ رہے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پٹی اتار کر پھر سے مطلب جو ہے جو تذکرہ کیا سورہ عنکبوت آیت نمبر 16 اور 17 میں یوں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہو وہ تمہیں رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ سامعین اکرام، یہ وہ نصیحت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے دعوت دین کا کلمہ حق کا بلند کیا جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا۔ اس مصداق میں جتنی مطلب جو ہے معلومات تھے، جتنا کچھ مطلب جو ہے علم دے سکتے تھے، انہوں نے لوگوں کے آنکھوں کی پٹی اتار کر ان کے دماغوں کو اپیل کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے طریقہ دعوت کو مطلب استعمال کرتے ہوئے گھر ہی نہیں بلکہ وہاں کے افراد تک بھی مطلب جو ہے پہنچنے کی کوشش کی۔ وہاں پر بھی مطلب جو ہے انہیں دھکے کھانے پڑے، وہاں پر بھی بات مانی نہیں گئی۔ اس کے نتیجے میں آپ خاموش نہیں بیٹھے بلکہ انٹرنیشنل لیول پر یعنی ملکی سطح پر آپ نے اس پیغام کو پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ اور وہ ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ میلہ لگتا تھا، اس میلے میں آپ مطلب جو ہے بیماری کا بہانہ کر کے رک گئے اور پیچھے تمام مطلب جو ہے بتوں پر کو توڑ دیا اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی رکھ کر انہوں نے مطلب جو ہے خاموشی اختیار کر لی۔ جب میلے سے سارے لوگ واپس آ گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، سارے سمجھ گئے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا طریقہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہی مطلب جو ہے ہمارے طریقہ کار پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، اعتراضات اٹھا رہا ہے۔ اسی کی مد میں سب ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا تو انہوں نے ان کی عقلوں کو اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس جو بتوں کو توڑنے والے ہیں یہ بڑا بت ہے کیونکہ اس کے گلے میں کلاڑی ہے۔ سامعین کرام، سارے لوگ جان گئے تھے کہ یہ بت بے جان ہے، ان کو ہم نے خود تراشا ہے، یہ خود ہل نہیں سکتے، یہ خود بول نہیں سکتے، یہ خود کچھ نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، آخر یہ ایک دوسرے کو توڑ پھوڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ معلوم ہوا مگر اپنے غصے کو، اپنی شرمندگی کو انہوں نے چھپانے کے لیے جو کام کیا سورہ صافات آیت نمبر 97 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے الاؤ تیار کرو اور دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے انداز تھا جہاں اللہ رب العالمین کے اس برگزیدہ مطلب جو ہے شخصیت نے وہاں ملکی لیول پر بھی ان لوگوں کی آنکھوں کی پٹی کو اتارنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ ان کو آگ میں پھینکنے کا مطلب جو ہے فیصلہ کیا گیا۔ جب ایسے شخص کے لیے لوگ اٹھ جاتے ہیں اور پھر مطلب جو ہے ان کو الاؤ میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین جو اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ اس آگ کو جہاں وہ جلاتی ہے اس کی فطرت ہی جلا کر بھسم کر دینے والی ہے، اس الاؤ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، وہاں وہی آگ اللہ کے حکم کے نتیجے میں وہ ٹھنڈی ہو گئی، صحیح سلامت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے باہر نکل آئے۔ اسی کا سو تذکرہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ یہ وہ ادا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن مجید کے اندر اسوہ بنا کر امت مسلمہ کے لیے ایک شاعر میں شمار کر دیا گیا اور اتباع کی تلقین کی گئی۔ یہی وہ طریقہ کار ہے جو سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو لوگ ہمارے
ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یعنی جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، اس کے لیے مطلب جو ہے جس مقصد کے لیے اتارے گئے ہیں اس کے لیے تک و دو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے بناتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں پھینکا گیا، وہی آگ مطلب جو ہے گلشن بن کر ان کے لیے آرام کا باعث بن گئی. وہاں لوگ دنگ دیکھتے رہ گئے کہ وہی آگ جو جلا کر بھسم کر دینے کی فطرت رکھتی ہے، وہ مطلب جو ہے ایک گلستان کی شکل میں مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بچا کر باہر مطلب جو ہے نکال لے آتی ہے. سب سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اگر آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، جس میں مطلب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مطلب جو ہے وہاں سے نکلے تو ان کے ایک بھتیجے، ان کی بیوی سارا، اور ساتھ میں صرف مطلب جو ہے ایک خچر نما گدھا تھا، اور ساتھ مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ چار کا قافلہ، نہ ان کے پاس کوئی منزل ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی نشان ہے، نہ کوئی ان کے پاس سہارا ہے، نہ کوئی مدد ہے. اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے اپنے تمام رشتوں کو، اپنی تمام مطلب جو ہے وہ ہائیر مطلب جو ہے سوسائٹی رکھنے والی مطلب جو ہے اس سوسائٹی کو، اور پھر مطلب جو ہے اپنی جائیداد کو، اپنے سارے مطلب جو ہے خاندانی مطلب جو ہے طبقات کو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے دین کی خاطر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تھے. ہجرت کر کے وہ روانہ ہو گئے تھے. سامعین کرام، اسی بات کی طرف قرآن مجید مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ ہے وہ اسوہ جو اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. ویسے لوگ اللہ کے نزدیک وہ مطلوب ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین خلیل اللہ کا لقب دیتا ہے. اور ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا. سامعین کرام، پھر ہم آگے بڑھ کر دیکھیں تو انہوں نے مطلب جو ہے وہاں جو دوسرا کام کیا، وہاں ہم دیکھتے ہیں کیا ابراہیم علیہ السلام مطلب جو ہے جہاں مطلب جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی تھی. اور وہاں پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کے لیے ایک رسول بھیجنے اور اس کی اور ان کے لیے ہدایت کا سامان کرنے کی دعائیں کی تھی. اتنا ہی نہیں، وہی وہ خانہ کعبہ ہے جہاں مناسک حج ادا کرنے کے لیے لوگ پوری دنیا سے سمیٹ کر وہاں پہ جاتے ہیں. وہ خانہ کعبہ آخر وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جگہ وہ مطلب جو ہے یک لک مطلب ریگستان تھا، جہاں کوئی پنچھی بھی نہیں اڑتا تھا. وہ مطلب جو ہے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک وادی تھی، جہاں پر آسمان سے سورج کی تپش کی وجہ سے وہ تپتی ہوئی نظر آتی تھی. وہاں پانی کا خطرہ بھی موجود نہیں تھا. ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پہ آزمائش کی گئی. آزمائش کیا تھی؟ وہاں بیوی کو مطلب جو ہے اور بچے کو، جو مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں انہیں عطا کیا گیا تھا، اس بچے کو مطلب جو ہے جو چھوٹا سا شیر خوار بچہ تھا، اس بیوی اور بچے کو وہاں لے جا کر انہیں چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا. سامعین کرام، ایک بڑی آزمائش تھی. وہاں سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجوریں اس میں ڈالی اور مطلب جو ہے ان کو لے کر وہاں روانہ ہو گئے تھے. اور پھر مطلب جو ہے وہاں یک لک میدان میں وہاں انہیں مطلب جو ہے چھوڑ دیا تھا. سامعین کرام، وہ ادا ویسی تھی جہاں بیوی نے پکار کر اپنے شوہر سے کہا تھا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. بیوی نے پھر پکار کر کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے اپنا سر ہلا کے کہا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے. صابر الشاکر بیوی کی جو ادا تھی، وہ شیر خوار بچے کو لے کر چند مطلب تھیلی کے اندر چند کھجوروں کو مطلب جو ہے لے کر وہاں یک لک میدان میں، جہاں کوئی چھت نہیں ہے، جہاں کوئی درخت نہیں ہے، جہاں کوئی پانی کا مطلب جو ہے ذخیرہ نہیں ہے، یک لک میدان میں اللہ کا حکم ہوا تو وہاں بچے کے ساتھ مطلب جو ہے چھوڑنے کا حکم ہوا تھا. تو بیوی بھی راضی اور شوہر بھی راضی ہو گئے تھے. سامعین اکرام، تصور کیجئے وہ کیسا مطلب جو ہے حال ہوگا جہاں اس حکم کی اتباع کی ہو گئی ہوگی. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا جو آج مطلب جو ہے حاجی مطلب جو ہے کام وہاں پہ ادا کرتے ہیں، اور وہ ہے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ صحیح کیا ہے؟ یہ صحیح وہ ہے جہاں مطلب جو ہے حاجرہ، جہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی مطلب جو ہے اہلیہ محترمہ جہاں وہاں مطلب جو ہے اپنے شیر خوار بچے کو لے کر وہاں پر مطلب جو ہے رہی، تو اسی کے درمیان میں وہ مطلب جو ہے بچے کے لیے پانی کا انتظام نہیں کر سکی تھی. بچہ رو رہا تھا، انہیں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا. وہ مطلب جو ہے پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ پر دوڑ دوڑ کر مطلب جو ہے دور دور تک دیکھ رہی تھی کہ ایسا کون سا مطلب جو ہے کوئی قافلہ ہے جہاں سے گزرے تو میں اس کو مطلب جو ہے بلاؤں اور مدد مطلب جو ہے لے
دے سکوں وہ پریشانی کے عالم میں جو بھاگ رہی تھی وہی وہ صحیح ہے. اور پھر مطلب جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر سوئے ہوئے تھے, اللہ رب العالمین نے ان کی یہ جو پریشانی ہے, ان کی یہ جو گھبراہٹ ہے, ان کی یہ جو ادائیں ہیں اتنی پسند آئی کہ وہاں اس بچے کے پاؤں مارنے کے نتیجے میں زمزم نکلا. وہی وہ معتبر زمزم ہے جس کو ہم حاجی لوگ یا عمرہ کو جانے والے لوگ معتبر پانی کے لیے لے کر اپنے گھروں کو آتے ہیں, وہ جس میں شفا موجود ہے, جس کو ہم پیتے ہیں اور اسے تبرک کے طور پر رکھتے ہیں. سامعین اکرام, یہ اسلامی شاعر میں سے ایک شاعر ہے جہاں پر اس ادا کے نتیجے میں یہ عمل مطلب جو ہے وجود میں آیا تھا, اور وہ اس مقام پر اور ایک بھی مطلب جو ہے عمل ہوا, اور وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جہاں مطلب جو ہے 100 سال کی عمر میں انہیں مطلب جو ہے 2 بیٹے عطا کیے گئے تھے, ایک ہے اسحاق علیہ السلام, دوسرا ہے اسماعیل علیہ السلام. انہی میں سے اللہ رب العالمین نے خواب میں دیکھا کہ وہ بچے کے گلے پر چھری مطلب جو ہے پھیر رہے ہیں. سامعین اکرام, انبیاء کرام کی کوئی خواب مطلب جو ہے ایسا ہی خواب نہیں ہوتا, بلکہ یہ اشارات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. وہ مطلب جو ہے آگے بڑھے, انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے اس خواب کو رکھا اور بیٹے نے واضح طور پر کہہ دیا, ابا جان آپ کو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اسے کر ڈالیے. سامعین کرام, اس ادا سے پہلے اس کو دیکھیے کہ وہاں بیٹے کی بہترین تربیت تھی. اسی وجہ سے جہاں مطلب جو ہے خواب کو باپ نے رکھا تو باپ کے جواب کے نتیجے میں ایسا, اس خواب کے نتیجے میں بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا ہے کر ڈالیے, مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے. یہ ہے وہ مطلب تربیت کا میدان جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اتباع کے خاطر جہاں دعوت دین کا کام انجام دیا تھا وہاں انہوں نے تربیت کا سامان بھی کیا تھا. اور اس تربیت میں جہاں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی, اپنی بیوی کی بہترین تربیت کی, اپنے مطلب جو ہے بھتیجے لوط علیہ السلام کی بہترین تربیت کی, اور پھر مطلب جو ہے مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ ہر جگہ کونے کونے میں جہاں جہاں ان کا قدم پڑا وہاں انہوں نے تربیت کا میدان کھول دیا تھا. سامعین کرام, جو آزمائش کیا تھی؟ آزمائش یہ تھی کہ ان کے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھینکنا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آگے بڑھے اور وہاں مطلب جو ہے اس کی اتباع کرنے کے لیے اسی خانہ کعبہ کی وادی کی طرف روانہ ہو گئے. اور وہاں مطلب جو ہے شیطان 3 طریقے سے ان کے پاس آیا, ایک بوڑھے کی شکل میں, ایک بچے کی شکل میں, ایک معصوم کی شکل میں ان پر آیا اور بار بار مطلب جو ہے ان کو بہکانے کی کوشش کی, دل میں وساوس پیدا کرنے کی کوشش کی, وہ بچوں کی محبت مطلب جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ دنیا میں سب نعمتوں سے زیادہ بچوں کی محبت ہے جو دلوں کے اندر پیوست ہوتی ہے. اس کو مطلب جو ہے ہتھیار بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے, انہوں نے شیطان پر مطلب جو ہے تھوک کر مطلب جو ہے آگے بڑھ گئے, اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھینک دی. سامعین کرام, جب چھری پھینکی گئی تھی تو اللہ رب العالمین کو یہ مطلوب نہیں تھا, بلکہ باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین نے آسمان سے دمبا بھیج کر اس کی اتباع کو مکمل کر دیا. اور پھر مطلب جو ہے پکار کر کہہ دیا گیا کہ ابراہیم واقعتاً مطلب جو ہے کہا گیا کہ وہ بڑا رقیق القلب اور خدا ترس بردبار آدمی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو مجھے اور آپ کو بیان کیے گئے. سامعین کرام, یہ وہ مطلب جو ہے ادائیں ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی مطلب جو ہے پیش کی جاتی ہے. یہ معمولی ادائیں نہیں ہیں, یہ ادائیں وہ ہیں کہ ایک ہی وہ ہر انسان اپنے آپ کو مطلب جو ہے اللہ کے آگے سونپ دے اور اپنا اللہ کی محبت میں غرقاب ہو جائے تو تمام یہ معجزے دنیا میں وجود میں آتے ہیں اور بہترین مطلب جو ہے انجام وجود میں آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور ادا کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید کے اندر جا بجا مطلب جو ہے الگ الگ انداز میں مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں. یہی ابراہیم علیہ السلام ہے جو مطلب جو ہے ہر موقع پر جہاں کہیں بھی انہیں ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے مطلب جو ہے اللہ کو پکارا, دنیا کے کسی پر بھی مطلب جو ہے اپنا مطلب جو ہے نظر ثانی نہیں رکھا اور نہ ہی مطلب جو ہے کوئی امید رکھی, کیونکہ اللہ رب العالمین مطلب جو ہے حدیث مبارکہ کے ذریعے میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے, اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو, کچن میں نمک کی کمی بھی ہو جائے تو اللہ سے مانگو. سامعین کرام, یہی وہ ادا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کی, اور ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا مطلب جو ہے عاجزی کے ساتھ, اپنی مطلب جو ہے نرمی کے ساتھ بہترین دعائیں مطلب جو ہے قرآن مجید کے اندر مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی مانگی
مانگی ہوئی مطلب جو ہے کوٹیشن کے ساتھ ملتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ موقع ہے جس کی طرف اشارہ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو یہ عید کرتی ہے، کہتی ہے کہ وہی طریقہ اپناؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، وہی طریقہ اپناؤ جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا، یہی ادائے اپناؤ جو ایک مسلم اور مومن مطلب جو ہے شخص کے لیے یہ شرط اول ہے۔ بقرہ عید کا مہینہ ہر سال میرے اوپر اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے۔ بقرہ عید کو ہم بڑے شان اور شوکت کے ساتھ اسے مناتے ہیں، اس میں دمبے ذبح کیے جاتے ہیں، مختلف مطلب جو ہے گائیں ذبح کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے اونٹ اس میں ذبح کیے جاتے ہیں، اور لوگ اس کا گوشت کھاتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر اس مطلب جو ہے قربانی کو انجام بھی دیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ صرف مطلب جو ہے گوشت پوشت کا تقسیم کرنا اور اس کا کھانا نہیں ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ گوشت اور خون اللہ رب العالمین کو مطلب جو ہے نہیں پہنچتے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارا گوشت اور خون نہیں مطلب جو ہے پہنچتا، بلکہ اللہ کو انسانوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو گوشت کھانا نہیں ہے، نہ گوشت کی تقسیم کرنا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا میرے بندے میرے حکم کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ان کے دل میری طرف راغب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ دیکھنا ہے جس کے لیے بقرہ عید آتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ مطلب جو ہے اسوہ، یہ ہے اس کی اتباع جو بقرہ عید یا پھر عید الاضحیٰ میں اور آپ کرتے ہیں، جس کی مطلب جو ہے تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ اس حصے کا دوسرا حصے کی طرف اگر ہم جائیں تو اس تقریر کا دوسرا حصہ ہے تعلق باللہ۔ سامعین کرام، جہاں ہم لفظ تعلق مطلب جو ہے استعمال کرتے ہیں تو یہ دل میں زندگی کی ایک دوڑ سی مطلب جو ہے لگ جاتی ہے، اس لیے کہ تعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ جس چیز یا شخص کے ساتھ محبت، اخوت، پیار اور شعوری احساسات اور لگن محسوس کرتے ہوئے اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس پر یقین کر لیتے ہیں، اس سے محبت کر لیتے ہیں، اسے اٹوٹ رشتہ اس سے جوڑ لیتے ہیں، اور جو حکم دیتا ہے اس کی اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کو تعلق کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، جب ہم سب محبت بھرے تعلق سے نہ آشنا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہم کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی کے ساتھ اس اخوت اور محبت کے بندھن میں بندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تعلقات انسانوں کے ساتھ بھی مطلب جو ہے پیدا ہوتے ہیں، یہ مطلب جو ہے محسوسات کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت مطلب پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تعلق مطلب جو ہے مال و دولت سے بھی ہوتا ہے، یہ تعلق اپنی عزت اور جان سے بھی ہوتا ہے، اور یہ تعلق خود اپنے نفس اور خواہشات سے بھی ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تعلق، ان چیزوں کا تعلق دل میں اتر کر محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عجیب و غریب قسم کے کرشمے مطلب جو ہے کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، اور بہت سارے مطلب جو ہے انوکھے واقعات دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ یہ تعلق ہی کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ماحول اس طرح مطلب جو ہے سیٹ اپ ہو جاتا ہے، اور اس سے اس طرح کی مطلب جو ہے حالات وجود میں آتے ہیں۔ سامعین کرام، جہاں میں اور آپ اس تعلق کی بات کر رہے ہیں، اس تعلق کے نتیجے میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ساری کائنات سے جوڑ دیتا ہے، اور ساری کائنات کے آقا کے ساتھ اسی مطلب مصداق میں جب اس کی نعمتوں کا استفادہ کرتے ہیں، اس سے مطلب ہدایت یافتہ لیتے ہیں اور اسے ڈھونڈ نکالتے ہیں، غور و فکر کا اظہار کرتے ہیں اور دماغوں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ تعلق میں تقویت پہنچتی ہے، اسی کے نتیجے میں تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو یہاں پہ بھیجا گیا ہے، بالکل اسی طرح اس سے ہم مطلب جو ہے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں ہم بات کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے کسی شخصی مطلب جو ہے تعلق کے نہیں، بلکہ ہم تعلق باللہ کی بات کر رہے ہیں۔ تعلق باللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق۔ کون؟ اللہ، وہی آقا جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، وہی آقا جو مجھے اور آپ کو زندگی اور موت دیتا ہے، وہی آقا جو مجھے اور آپ کو رزق اور زندگی کے بقا عطا کرتا ہے، وہی آقا جو دنیا کی مجھے اور آپ کو نعمتیں میسر کرتا ہے، چاہے وہ محبتوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ رزق کی شکل میں ہو، یا مختلف مطلب جو ہے نظاروں کی شکل میں ہو، مجھے اور آپ کو یہی مطلب جو ہے خدا مطلب جو ہے زندگی کی ساری آسائشیں عطا کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں سامعین کرام یہ تعلق رب کائنات سے ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ مطلب جو ہے پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے رسولوں کے ذریعے سے۔ رسولوں کو کتابیں دے کر بھیجی گئی، ان کو پیغامات مطلب جو ہے دے کر بھیجے گئے، ان کی مطلب جو ہے بہترین تربیت کا سامان پیدا کرنے کے لیے ان کے مطلب جو ہے زندگیاں امت مسلمہ کو
کو عطا کر دی گئی، جس کے نتیجے میں یہ ربط اور تعلق اللہ کے ساتھ جڑنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اسی لیے دنیا میں جتنے انبیاء کرام مبعوث کیے گئے وہ سارے کے سارے تعلق باللہ کے لیے پیدا کیے گئے اور اس تعلق کو استوار کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو لگا کر حقوق و لباد کی ادائیگی ادا کر کے انسانوں کے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسی وجہ سے حدیث قدسی جو بہت لمبی ہے، اس میں مطلب جو ہے کچھ حصے کی طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو اس تعلق باللہ کے سلسلے میں جہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اللہ کو ڈھونڈ نکالنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہے، تو قرآن میں حدیث کے اندر مجھے اور آپ کو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حدیث قدسی میں یوں بیان کیا گیا کہ تم بھوکے کے پاس جاؤ تو مجھے وہاں پاؤ گے، کسی پیاسے کے پاس جاؤ تو تم مجھے وہاں پاؤ گے، کسی مجبور کے پاس جاؤ تو تم مجھے وہاں پاؤ گے۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو حدیث مبارکہ میں ارشاد اس طرح ہوا ہے کہ تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یا اس طرح پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ خدا کو ڈھونڈ نکالنے والا طریقہ، یہ ہے وہ رب کو استوار کرنے کا طریقہ جس سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ کا خوف محسوس کرو۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ذرائع اور وسائل کی بنسبت تیرا بھروسہ اللہ کی قدرت پر زیادہ ہونا چاہیے۔ حدیث میں یوں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لے۔ سامعین کرام، یہ تعلق بڑھتے بڑھتے جب اونچائی کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو پھر مطلب جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کیا کہ یہ تعلق کیسا ہو، کہا گیا کہ دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، لو اللہ کے لیے، دو اللہ کے لیے ہے، یہی کامل ایمان ہے۔ اس مصداق میں اس کی اونچائی ربط اور تعلق میں بہت اونچائی کی طرف پرواز کرنے لگ جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ تعلق باللہ جس کی روح سے آدمی کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اور ایک مسلمان محسوس کرتا ہے کہ اسے ثابت کرتا ہے اپنے نمازوں میں جو سورہ فاتحہ وہ پڑھتا ہے کہ میں مطلب جو ہے تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اس کی وہ مصداق میں اپنی شخصیت کو بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یا دعائے قنوت جو ہم مطلب جو ہے وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اسی طرح مطلب ہمارے سامنے آتا ہے کہ خدایا ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور سب اچھی تعریفیں تیرے ہی اپنے لیے مختص ہیں، ہم تیرے ساتھ شکر گزار ہیں، کفران نعمت کرنے والے نہیں ہیں، ہم ہر اس شخص کو چھوڑ دیں گے جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ خدایا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور تیرے ہی لیے سجدہ کرتے ہیں اور ہماری ساری دوڑ دھوپ تیری ہی طرف ہے، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یقیناً تیرا سخت عذاب ان لوگوں کو پہنچنے والا ہے جو کافر ہے۔ سامعین کرام، یہ کون سی مطلب جو ہے باتوں کا اقرار ہے جو بندہ مطلب جو ہے کرتا ہے؟ یہ دن میں ایک بار دعائے قنوت کے ذریعے سے عشاء کی آخری نماز میں وہ مطلب جو ہے ادا کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے، اور پوری نمازوں کے درمیان میں سورہ فاتحہ لازماً پڑھتا ہے اور دن میں 32 ٹائم مطلب جو ہے اس کا اقرار کرتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سامعین کرام، جب یہ ادائیں مطلب جو ہے اپنی زبان کے قول کے ذریعے سے جب مطلب جو ہے ادا ہوتی ہیں تو پھر ایک ربط پیدا ہوتا ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ربط و تعلق بڑھنے لگ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ آگے آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ سامعین کرام، عقیدے کی یہی دعوت ہے جہاں انبیاء، صحابہ کرام اور مطلب داعیان اسلام میں اور اولو الامر لوگوں نے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے داخل ہونے والے اسلام کے شرائط میں سے شرائط رکھ دیا، وہ یہی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو مطلب جو ہے شعوری احساسات کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ تعلق استوار ہوتا ہے، یہ تعلق میں مضبوطی آتی ہے، اس کے نتیجے میں مطلب اس میں گہرائی اترتی ہے۔ جو اسوہ ابراہیم کا مطلب جو ہے طریقہ اسوہ ہے، اسی کی اتباع ہے جو مجھے اور آپ کو کرنے کی تلقین قرآن مجید مجھے اور آپ کو کرتا ہے۔ سامعین کرام، زبانی اقرار تو سب کر لیتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، مگر مطلب جو ہے شعوری احساسات کے ساتھ ان باتوں کو دل میں اتار کر دل سے اس کا اقرار کرے، اسے ایمان جہاں کہا جاتا ہے، یہ ایمان باللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایمان در حقیقت یہی اخلاقی اور روحانی عمل ہے جس کی اتباع مجھے اور آپ کو بقر عید کی آمد اور ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ کی اتباع بار بار پکار کر کہتی ہے کہ ایسا تعلق باللہ پیدا کرو جس کے نتیجے میں تم اللہ کے مطلب جو ہے قریب پہنچ جاؤ، رجوع اللہ ہو جاؤ، پھر تم اس کے قریب سے قریب ہوتے
چلے جاؤ اللہ رب العالمین تمہیں محبوب کر رکھے گا، اور محبوبیت کے نتیجے میں تمہارے لیے مطلب جو ہے وہ تمام مطلب جو ہے آسائشیں پیدا کر دے گا۔ جو سورہ کنکبوت کی آیت ہم نے پڑھی تھی، جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو وہی طریقہ کار اپنانے کی یہ بقرہ عید تلقین کرتا ہے، جو دل دماغ کی گہرائیوں میں اپنا اثر جو ہے نفوذ مطلب جو ہے اتارتا چلا جائے، انسان کے ارادے و اخلاق اور عقل اور شعور اور وجدان ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لے۔ یہ مطلب جو ہے طریقہ کار، یہ تعلق مطلب جو ہے بقرہ عید اللہ سے انسانوں کا یعنی امت کا اللہ کے ساتھ جوڑنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ، جہاں ایک طرف انسانوں کو اللہ کے اس سرزمین پر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا وہ مطلب جو ہے خانہ کعبہ کا تعمیر کرنا اور وہاں مطلب جو ہے دعائیں کرنا کہ اس مطلب شہر کو آباد کر دے اور ان کے لیے مرکز کی تعمیر کر دے اور وہاں پر ایک رسول کو بھیج دے جو ان کو انہی کی تعلیم دیتا ہو۔ سامعین کرام، یہ وہ دعا ہے جس کے نتیجے میں حاجی پوری دنیا سے سمیٹ کر وہاں پہ جاتے ہیں، مگر دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا طریقہ اسوا، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کرتے ہوئے اپنا پورا سب کچھ اللہ کے آگے مطلب جو ہے سمیٹ کر رکھ دیا تھا۔ آمنا و صدقنا کے مصداق میں مطلب جو ہے ہمیشہ یہ صدا لگائی کہ انا مسلم کی صدا کے ساتھ وہ آگے بڑھے تھے۔ سامعین کرام، یہی وہ در حقیقت مطلب جو ہے ایمان ہے، یہی وہ تعلق باللہ ہے جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر تبدیلیاں وجود میں آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دراصل ایماندار لوگ وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے، یعنی وہ گمراہ نہیں ہوتے، ادھر ادھر بھٹک نہیں جاتے، بلکہ وہ جان جاتے ہیں کہ اصل مطلب جو ہے مالک حقیقی کون ہے، اور پھر مطلب جو ہے اس کی اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے آگے سر سجود ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، لوگ عقیدے اور ایمان کے اس مطلب جو ہے میدان میں ہمیشہ مطلب جو ہے پریشان حال رہتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں امت مسلمہ میں اور آپ دیتے ہیں کہ وہاں عقائد میں مطلب جو ہے مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور مختلف قسم کے رسومات نے اپنی جگہ پکڑ لی ہے۔ لوگ مطلب جو ہے بقرہ عید تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں، قربانیاں بھی بڑی دلی مطلب جو ہے تمناؤں اور آرزوؤں اور خواہشوں اور مطلب جو ہے پوری مطلب جو ہے اس کے دل جمی کے ساتھ اس کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر مطلب جو ہے اس بقرہ عید کا منانا مجھے اور آپ کو یہ پکار کر کہتا ہے اسوہ ابراہیم کی اتباع ہونی چاہیے، کیونکہ اسوہ ابراہیم پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ کس مصداق میں نمونہ؟ کیا مطلب جو ہے دمبے کی قربانی کے ساتھ اس نمونے میں اور آپ شریک ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ مطلب جو ہے تعلق باللہ کے استوار ہونے کا مہینہ ہے، جہاں اللہ سے اور امت کا ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جو ہے ربط جو ٹوٹ گیا ہے وہ ربط کو قائم کرنے کا مہینہ ہے، جس میں ایک دوسرے کے قریب آنے کا مہینہ ہے، جس میں اپنے احساسات کو اجاگر کرنے کا مہینہ ہے، شعوری احساسات جو زنگالود ہو گئے ہیں انہیں ابھارنے کا مہینہ ہے، اور اس کے ذریعے سے جب قربانی ادا کی جائے اس قربانی کے ذریعے سے اے احساس اللہ کے پاس پہنچانا ہے کہ میں مطلب جو ہے اپنے دل کے تمام مطلب جو ہے خانوں کے اندر تیرا خوف اور تیری محبت کو میں نے بٹھا دیا ہے۔ یہی ہے وہ تزکیہ جو انسانوں کا ہونا شرط اول ہے، اس لیے کہ اس دلوں کے اندر زنگ لگ گیا ہے، اس دلوں کے اندر بے شمار مطلب جو ہے چیزوں نے جڑ پکڑ رکھی ہے، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے قرآن مجید اور سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں شیطان نے اپنا جال بچھا لیا، اپنا سراغ مطلب جو ہے بچھا لیا، جس کے نتیجے میں انسان غرقاب ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ مشکلات و پریشانیاں ہیں جس کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے پریشان حال اور اللہ سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن اس تعلق اور ربط کی گہرائی کو محبت کا نام دیتا ہے کہ جہاں محبت پیدا ہو جاتی ہے، جہاں خلوص اور للہیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جہاں اس محبت میں اٹوٹ پن پیدا ہو جاتا ہے تو انسان وہ سارا کام انجام دے دیتا ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اسے اتارا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں ویسی جیسی کہ اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ایمان لانے والوں کو اللہ سے محبت ان سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اس آیت پر تھوڑا سا تدبر کر کے دیکھیں، اس پر غور و فکر کر کے دیکھیں، اس پر ہمہ وقتی مطلب جو ہے ایک
یکسو ہو کر دیکھیں یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا پکار کر کہہ رہی ہے. اس میں مطلب جو ہے امت مسلمہ کی عکاسی کی گئی ہے. اس میں کہا گیا کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے وہی آقا جو قرآن کی مختلف آیتوں کے ساتھ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ رحمان میں مطلب جو ہے دیکھ لیا تھا کہ وہی اللہ ہے جو انسانوں کی زندگی کی بقا کا سامان کرتا ہے. اگر وہ چیزیں مطلب جو ہے نہ مطلب جو ہے کی گئی تو انسانی زندگی کی بقا ممکنات میں سے نہیں ہے. اور وہی اللہ ہے جو ساری کائنات کے مطلب جو ہے آقا ہمارے لیے مطلب جو ہے اتنی بے شمار نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے مسخر کر رکھی ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ راہ راست بتانے کے لیے کتابوں کو اتارا, انبیاء کرام کو اتارا. اور جب یہ مطلب جو ہے انبیاء کرام کا اختتام ہو گیا, آخری نبی مطلب جو ہے آ کر اپنا کام کر کے واپس چلے گئے, تو وہاں اولو الامر لوگوں کو اٹھایا, وہاں مطلب جو ہے صحابہ کرام کو اٹھایا, وہاں مطلب جو ہے ولی اللہ کو اٹھایا, وہاں مطلب جو ہے مختلف داعیان اسلام کو اٹھایا جو اس دین کے کام کے لیے سرگرم عمل نظر آتے ہیں. مگر اس کے باوجود اس آیت کے اندر جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ چکی ہوں اس میں اشارہ کیا گیا لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں, ان سے محبت رکھتے ہیں ویسی جیسا کہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اسی کا کھاتے ہیں, اسی کا پہنتے ہیں, اسی سے مطلب جو ہے سب کچھ لے لیتے ہیں. مگر زندگی کا یہ حال ہے کہ اس سے غداری کرتے ہیں, اس سے مطلب جو ہے منہ موڑتے ہیں, اسے پسے پش ڈال دیتے ہیں, تھوڑی قیمت پر مطلب جو ہے اپنی زندگیوں کو بیچ ڈالتے ہیں اور بالکل مطلب جو ہے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ ہے انسانوں کی زندگیوں کا حال. سامعین کرام, اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے ایمان لانے والے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں, جو اپنے آپ کو مسلم ہونے کا مطلب جو ہے دعویٰ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے محبت ان سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. ان ہمسر مطلب ٹھہرائے ہوئے تمام مطلب جو ہے چیزوں کا خم کہا کر کے واپس بڑھنے والے قدم میسر آنے چاہیے. اسی کے لیے تو بقر عید ہر سال مطلب جو ہے میرے اور آپ پر سایہ پگن ہوتی ہے, اور اس بقر عید کو مطلب جو ہے میں اور آپ بڑے شوق سے مطلب جو ہے اسے مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر اس کا جو پیغام ہے, اس کا جو تعلق ہے, اس کو نہ استوار کرتے ہیں, نہ اسے مطلب جو ہے صحیح معنوں میں اسے اپنانے کی کوشش نہیں کرتے, اس کے سلسلے میں غور و فکر نہیں کرتے. اگر ایسا ہے تو بالکل مطلب جو ہے وہ نمرود کے اس وقت کو یاد کرے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا مطلب جو ہے تم کس کی پوجا کرتے ہو, کیا تمہیں وہ تمہارے کسی کام آتے ہیں, کیا تمہیں نفع دیتے ہیں؟ انہوں نے مطلب جو ہے برجستہ کہا تھا کہ نہیں, ہم باپ دادا کے رسم و رواج جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں. ہم بھی تو ویسے ہی بیوقوف نظر آ رہے ہیں, ویسے ہی مطلب جو ہے دماغوں سے پھرے ہوئے چلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمیں کچھ احساس نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کون ہے, ہمارا آقا کون ہے, کس مقصد کے لیے ہمیں اتارا گیا ہے, کیا کام لینا کا حقدار وہ ہے, اور کس کام کے لیے مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو اٹھایا گیا ہے. جب ایک یہ ذہن میں ہے ہی نہیں ہے تو تصور کیجئے کہ میری اور آپ کی زندگی کیا مطلب جو ہے راستے سے بھٹکی ہوئی نہیں ہے. کیا میرا اور آپ کا یہ انداز کریمہ اللہ رب العالمین کو پسند آئے گا؟ کیا اس کے نتیجے میں میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق استوار ہو جائے گا؟ اور اس کے نتیجے میں کیا میں اور آپ وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچنا چاہتے ہیں, قبر کی کال کوٹری سے مطلب جو ہے دور بھاگنا چاہتے ہیں, وہاں کی مطلب جو ہے عذابات سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں؟ تو سوچئے گا خدا را کہ آخر مطلب جو ہے کون سی مطلب جو ہے چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں وہ تمام جگہوں پر مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت اور وہ صدا آئے گی ارجی الی ربک مرضیہ, یعنی وہاں پہ مطلب جب پکار کر کہا جائے گا کہ چلو اللہ کی رضا تمہارے ساتھ ہے, داخل ہو جاؤ جنتوں میں. کیا مطلب جو ہے خیالی پلاؤ بنانے کے نتیجے میں, کیا صرف اس اقرار کے نتیجے میں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, کیا اس اقرار کے نتیجے میں ہاں خدا برحق ہے اور پھر مطلب وہ ساری کائنات کا آقا ہے مگر ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, ہم جس کو چاہتے ہیں ویسے کریں گے اور دنیا جیسا بسر کرنا چاہتے ہیں ویسا کریں گے, یا عقل جیسی نعمت جو عطا کی گئی ہے اس کو مطلب جو ہے اسی طرح بند ڈبے میں رکھ کر اس کو مطلب جو ہے استعمال نہیں کریں گے؟ کیا یہ ادائیں مجھے اور آپ کو جنت کی طرف مطلب جو ہے قدم بڑھانے میں سود مند ہوں گی؟ سوال آپ کے درمیان ہے, سوچتے رہیے اور آگے بڑھیے. سامعین کرام,
इसी मोहब्बत और ताल्लुक़ बिल्लाह के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ अदीब, मुख्तलिफ़ नावल निगार और मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ों ने भी इसके सिलसिले में अपनी आराएँ पेश की हैं। आइए उसकी तरफ थोड़ा सा हम नज़रसानी करें। मशहूर नावल निगार वस्तु फलसी ने मतलब जो है इस तरह लिखा है, अल्लाह को छोड़ देने के बाद इंसान शयातीन से ताल्लुक़ जोड़ लेता है। कितनी बेहतरीन बात! वो लोग जो मुस्लिम नहीं थे उन्होंने मतलब जो है अपने अकल का इस्तेमाल किया, तो ये आरा हमारे सामने रखी कि खुदा को जो छोड़ देता है वो लाजिमन शयातीन से ताल्लुक़ को जोड़ लेता है। मजीद आगे बढ़े तो एक मुल्हद ने मतलब जो है इस तरह मतलब जो है कोटेशन दिया है कि अगर अल्लाह मौजूद न होता तो हमारा फर्ज था कि इसे हम ईजाद कर लेते, क्योंकि नफ्स इंसानी पर इसके खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। सामिन इकराम, जहाँ खुदा मौजूद हो वहाँ मतलब जो है इंसान एकसुई इख्तियार करते हैं, वहाँ मरकजियत आती है, वहाँ उसकी इत्तबा होती है, उसी की मतलब जो है कानून के मुताबिक अपनी जिंदगियों को अस्तवार किया जाता है। यह कानून इलाही और फितरत इंसानी है, ऐसा होना शर्त अव्वल है, वरना अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों बला होते संसार में। इस मिज़दाक में आज मतलब जो है हमारे मुख्तलिफ किस्म के, बेशक हम खुदाओं की पूजा नहीं करते, मगर हमारी जिंदगियों का यह हाल है कि हम अपने नफ्स को खुदा बना बैठे हैं, हम अपने ख्वाहिशात को खुदा बना बैठे हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के खबरों को मतलब जो है खुदा बना बैठे हैं, हम मुख्तलिफ मतलब शख्सियात को खुदा बना बैठे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को हमने खुदा बना लिया है, जिसके नतीजे में हम डिवाइड होकर रह गए हैं, मुंतशर होकर रह गए हैं, बिखर कर रह गए हैं। सामने कराम, इसी की वजह से मतलब जो है हम अल्लाह के दीन की खातिर आगे बढ़ने वाले तमाम रास्ते जो है कांटों से भर दिए हैं। इस वजह से ना हमारी अक्लें गवाही देती हैं, ना हमारे जहन मतलब खुल पाते हैं, ना हमारे अंदर जज्ब करने की सलाहियत मौजूद है, ना सोचने वाला मतलब जहन मौजूद है, ना सुनने की समातें मौजूद हैं, ना मतलब हमारे पास इतनी मसरूफियात हम मतलब जो है गुम कर लिए हैं अपने आप को, कि जिसके नतीजे में चंद मतलब जो है घंटे, चंद मतलब जो है मिनटें मतलब जो है हमारे पास नहीं है कि अल्लाह के दीन के खातिर कुछ सुन सके, कुछ बोल सके, कुछ कह सके, कुछ सुना सके। ये तमाम चीज़ें मतलब जो है आज उम्मत मुस्लिमा से खारिज होती हुई नजर आती हैं। सामिन इकराम, मशहूर फ्रांसीसी अदीब वॉयटर मतलब जो है कहता है कि अल्लाह के वजूद में शक क्यों करते हो, वह अगर मौजूद न होता तो मेरी बीवी मेरी इज्जत नामूस में खयानत करती और मेरा खादिम मेरा माल चुरा कर ले जाता। सामिन इकराम, यही वो ताल्लुक़ रब्त है जो कुरान मजीद के ज़रिए से मुझे और आपको जोड़ने की, और ये महीना जिलहज के ज़रिए से इंसानों को अल्लाह से जोड़ने की मतलब जो है कोशिश की जाती है। इसके सिलसिले में मुख्तलिफ मतलब जो है हमारे सामने मुख्तलिफ मतलब वाक़यात आते हैं, मगर अब वक्त नहीं है कि जिस पर हम नज़रसानी कर सके। इस वक्त जिलहज्जा का महीना है, जिलहज्जा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा की वो तारीख मौजूद है जिसको दोहराई जानी चाहिए, जिसको सुनना चाहिए, जिसके मुताबिक अपने आप को इसी तरह सौंप देने का वो जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। तभी कहीं जाकर हम अपनी जिंदगियों को जायजा लेकर इसकी तरफ गामजन हो सकते हैं। सामीन इकराम, ये सारी बातें एक तरफ, मगर दूसरी तरफ हम इन बातों को सामने रखकर अपनी जिंदगियों का जायजा ले कि आज मेरा और आपका ताल्लुक अल्लाह से कितना और कैसा है, कैसा मतलब जो है रब्त है, क्या मतलब जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सा रब्त मौजूद है, अगर नहीं है तो क्यों मौजूद नहीं है। क्या मैंने और आपने कभी आज गौर फिक्र करके देखा सामीन इकराम, आज सारा मुआशरा बदअमनी बदचलनी का शिकार हो गया है। कोई घर अब बुराइयों से पाक नहीं है, कोई जहन बुराइयों से पाक नहीं है, किसी के अंदर मतलब जो है कोई इखलासियत और लिल्लाहियत और एक सुई मौजूद मुझे और आपको नजर नहीं आती। आज मुख्तलिफ इस्लामी महीनों से मैं और आप मतलब जो है गुजरते हैं, मगर वो ताल्लुक बिल्लाह की जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो दिलवाई जाती है, जिसके लिए साया फगन किया जाता है, वो तमाम मतलब जो है हम भुला बैठे हैं। बल्कि इसके हट के मतलब जो है हम सिर्फ खुशियां मनाना, इसमें पहनना, इसमें खाना, ये मतलब जो है हमने इसके रिवायात बना लिया है, जिसके नतीजे में जो मकसद अजीम मुझे और आपको मिलना चाहिए वो मकसद नहीं मिल पा रहा, वो उसवा वो रब्त नहीं मिल पा रहा। सामिन इकराम, सिर्फ इतना समझ लेना कि वाहिद इलाह है, खालिक है, मौजूद है, और इसके नतीजे में मुझे मेरे और आपके जो हालात हैं कि जिसके नतीजे में आलिमुल गैब किसी और को समझते हैं, समीओ बसीर किसी और को समझते हैं, समीओ दावा मतलब किसी और को समझते हैं, और फर्जी मतलब जो है मुख्तलिफ इजादात हैं जो हमने मतलब बना रखे हैं। सामिन इकराम, इसी के नतीजे में जो हालात आ रहे हैं, मेरी और आपकी ज़िंदगी का जायज़ा लेकर देखा जाए तो बहुत सारे बाज मतलब जो है अफराद उम्मत मुस्लिमा के ऐसे मौजूद हैं जो चीज़ों को अजीज़ मतलब जो है खुदा को तो बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते हैं,
مگر بعض چیزیں جب انہیں اللہ کے راستے میں اتنی عزیز ہیں کہ اسے قربان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، قربان کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، تو اس وقت وہ ہچکچاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہانہ بازیاں کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مطلب جو ہے دور گمراہی اور غفلت میں دور ہٹتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنی جان مال اور اپنے خدا کے راستے میں قربان کرنے کے مختلف مطلب جو ہے ہم عزائم تو کرتے ہیں، مگر ہمارے رجحان نفس اور اپنے نظریات اور انکار کی قربانی یا اپنی شہرت کی قربانی انہیں گوارا نہیں ہے۔ ٹھیک اسی تناسب سے اسلامی زندگی کی پائیداری و ناپائیدار بھی متعین ہوتی ہے، اور انسان کا اسلامی اخلاق ٹھیک اسی مقام پر داغا جاتا ہے جہاں ان کے نیچے ایمان کی کمزور عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہ انسانوں کا یہ حال ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ معیار زندگی کو اٹھانے کے شوق میں کردار پستیوں سے بھی نیچے گرا دیا، معیار زندگی کو اٹھانے کے شوق میں کردار پستیوں سے بھی نیچے گرا دیا، خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب جو ہے طریقہ کار ہے جس کے نتیجے میں انسان جو دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلق باللہ کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ وہ یقین، وہ بھروسہ جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، جہاں مختلف آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا، ہر آزمائش میں وہ پورے اترے، اور ہر آزمائش کے بعد انہوں نے پکار کر وہی صدا لگائی کہ میں ہوں مسلم، تو جب صدا دے گا میں حاضر خدمت رہوں گا۔ سامعین اکرام، اس ادا کے نتیجے ہی میں انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ اسی مطلب جو ہے اداؤں کے نتیجے میں امت مسلمہ کے لیے ان کی تمام ادائیں مطلب جو ہے وہ امت مسلمہ کے ایک شعائر مطلب جو ہے قرار دی گئی، اور اسے اتباع کرنے کی تاکید کی گئی، اور اس کی اتباع پوری دنیا میں قیامت تک اس کی اتباع ہوتی رہے گی۔ سامعین اکرام، یہ مکمل اسلامی زندگی کی عمارت اگر ہماری اٹھ سکتی ہے تو صرف اس اقرار توحید پر اٹھ سکتی ہے۔ سامعین اکرام، جو انسان کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر وسیع ہے، تو اس کے مطابق انسان اپنے آپ کو اور اپنی ہر چیز کو خدا کی ملک سمجھے اور اسے قربان کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کے لیے تو مطلب جو ہے بقر عید آتی ہے، اس کی مطلب جو ہے اتباع کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اس میں جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، اس میں جانوروں کی قربانی مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب بھی تو پکارے گا، جس مصداق میں بھی پکارے گا، میرا مطلب جو ہے حال یہ ہے کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یعنی میرا جینا، میرا مرنا، میری مطلب جو ہے زندگی کی ہر ادا جب تو پکارے گا تو میں تیرے خدمت میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ اقرار کا کرنا اور اقرار کے مطابق مطلب جو ہے عمل نہ کرنا کیا مطلب جو ہے جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا؟ کیا مجھے اور آپ کو آسانیاں میسر آئیں گی؟ کیا اللہ کا مطلب جو ہے عطاب مجھ سے اور آپ سے مطلب جو ہے وہ دور ہوگا؟ کیا اللہ رب العالمین میرے اور آپ سے خوش ہوگا؟ کیا اللہ رب العالمین کی خوشنودی مجھے اور آپ کو میسر آئے گی؟ کیا میدان حشر میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جا سکیں گے؟ کیا مطلب جو ہے جہنم سے میری اور آپ کی دوری ممکنات میں سے ہے؟ اس موضوع اور اس باتوں اور اس بحث کے بعد اس پر غور و فکر ضرور کریے گا۔ سونے سے پہلے مطلب اپنے آپ کا محاسبہ ضرور کر لیجئے، اس لیے کہ موت میرے اور آپ کے بہت قریب ہے۔ پتہ نہیں کب مطلب جو ہے لے جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے اور آپ کو کھڑا کر دے، اور وہاں مطلب جو ہے شرمندگی کا اختیار کرنا، وہاں مطلب جو ہے حسرت زدہ ہو جانا، اور وہاں کا پچھتانا، اور وہاں کا گڑ گڑانا کہ مجھے واپس بھیج دو، میں پھر سیدھے راستے پر چل کر آؤں گا، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ممکن اس وقت ہے کہ بقر عید میرے اور آپ کے قریب سے قریب تر آ رہی ہے، ذی الاضحیٰ کا مہینہ چند دنوں کے بعد میرے اور آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس سے بہتر، اس سے پہلے مجھے اور آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ضرورت ہے اب ایک مرکز پہ آنے کی ضرورت ہے، مگر کردار کو پہلے بنانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں اٹھو، غفلت سے تم بیدار ہو جاؤ، حفاظت کے لیے ایمان کی تیار ہو جاؤ، رہو ایمان پر قائم، حدیثوں پر نچھاور تم، رہو ایمان پر قائم، حدیثوں پر نچھاور تم، یہ دور امتحان ہے، دوستو ہوشیار ہو جاؤ۔ سامعین اکرام، یہی وہ پیغام ہے، یہی وہ اس موضوع کا حاصل ہے، اور اس کا مطلب جو ہے سبق ہے جو مجھے اور آپ کو یہ
مطلب جو ہے پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی اتباع کی جائے، اللہ کے آگے سر بسجود ہوا جائے، اور جو وقت میسر آ گیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اپنے نام اعمال کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے اس کی اصلاح کا سامان کرنا، اور اپنے لیے کانٹوں بھری مطلب جو ہے منزل کے راہوں کو ہٹا کر اسے مطلب جو ہے خوشگوار اللہ کی یادوں کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے اتباع کے ساتھ، اللہ کی صداؤں کے ساتھ مجھے اور آپ کو اسے بھر دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح شعور احساس ہمارے اندر پیدا کرائے، صحیح اتباع کا سلیقہ ہمیں سکھائے، صحیح تربیت کا مطلب جو ہے فقدان جو جہاں واقع ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس فقدان سے دور لے جائے اور ہماری قسمندگی کو دور کر دے، ہماری محتاجی کو دور کر دے، ہمارے اندر کی سستی اور کاہلی کو دور کر دے، اور ہمیں بہتر انداز میں اللہ کے دین کے خاطر سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔